یہ آج کے مسائل جلدی جلدی میں کرتا ہوں. گوہ کے بارے میں پوچھا, لیزرڈ جس کو چھپکلی کہتے ہیں, بڑی چھپکلی, اس کا کھانا جائز ہے, لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کھانا اس کو ناپسند فرمایا. جب آپ کی خدمت میں گوہ پیش ہوئی تو آپ نے فرمایا میں اس کو حرام نہیں کہتا ہوں, لیکن اس کے کھانے کو ناپسند رکھتا ہوں, تو لہٰذا یہ ناپسندیدہ چیز ہے, کھا سکتے ہیں. درود تاج کی فضیلت بیان کر دیں. دیکھیں درود تاج ایسا نہیں ہے کہ کوئی حدیثوں سے منقول ہو کر آیا ہو کہ میں اس کی فضیلت آپ کی خدمت میں ذکر کروں. میں اس کو ناجائز نہیں کہتا ہوں. جو بھی آپ درود کا صیغہ بنائیں, درود کے کلمات بنائیں, وہ بنا سکتے ہیں آپ. یہ کہنا نہیں درود ابراہیمی پڑھو, یہ بھی غلط ہوتا ہے. لیکن اب خود بنا کر پھر کچھ فضیلتیں اس کے ساتھ وابستہ کر دینا, یہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا. آپ درود پاک پڑھیں, بہت اچھی بات ہے. اگر کسی بزرگ نے اپنی کتاب میں لکھ کر یہ کہا ہو کہ میں نے اس درود کو پڑھا, اس کی یہ برکت مجھ پہ ظاہر ہوئی, اس برکت کو آپ ذہن میں ضرور رکھ سکتے ہیں, لیکن وہ شرعی حجت نہیں ہے. ہمارے لیے قرآن اور حدیث شرعی حجت ہے. کسی وظیفے کی فضیلت قرآن اور حدیث میں ہوگی تو ہم قبول کریں گے, باقی کسی چیز کو قبول کرنا نہ کرنا یہ دونوں کا ہمیں اختیار ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے درود تاج کی فضیلت آپ پڑھیں, برکت ہوگی انشاءاللہ, اور درود کا آپ کو ثواب ملے گا. لیکن خاص اس درود تاج کی فضیلت کوئی حدیث میں آئی ہو, یہ چونکہ اس زمانے میں تھا ہی نہیں, تو میں اس کی فضیلت آپ کی خدمت میں ذکر بھی نہیں کر سکتا ہوں. یہ بھائی جو ہمارے انہوں نے فتویٰ جاری کر کے سوال کیا کہ کسی کو ہارٹ کا پرابلم ہوا, اسٹنٹ ڈالنے تھے, تو انہوں نے قرضہ لیا, تو میں نے کہا قرض نہ لو, کیا پتہ ہے زندہ رہنا رہے, یہ قرض لینا فضول ہے, تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات یہ کہ آپ نے غلط مسئلہ بتایا, اور غلط مسئلہ بتانا یہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے. ناراض نہ ہوا کریں ان باتوں پر, ہم تو آپ کو شرعی مسئلہ بتانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی رضا یا مرضی حاصل کرنے کے لیے نہیں. اس لیے جب ہم شرعی مسئلہ بتاتے ہیں, کبھی آپ کے موافق بھی ہوگا اور کبھی آپ کو اس سے ہرٹ بھی ہوں گے, تکلیف بھی ہوگی. غلط مسئلہ بتانا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بغیر علم کے فتویٰ دیا اس پر زمین و آسمان کے تمام فرشتے لعنت کرتے ہیں, اور جس عمل پر نبی کریم کوئی سزا یا کوئی وعید بیان فرما دے گناہ کبیرہ ہے. جب آپ کو مسئلہ متہ نہ ہو تو نہ بتائیں. یہ قرض لینا بالکل جائز تھا, اگر بلکہ ان کو یقین تھا کہ قرض لینے سے جان بچ سکتی ہے تو بالکل ان کو اجازت تھی, اور بلکہ بعض صورتوں میں تو واجب بھی ہو جاتا ہے. جیسے بلڈ دینا منع ہے, انسان اپنے جسمانی اعضاء سے کسی کو نفع نہیں دے سکتا, لیکن اگر کوئی شخص مر رہا ہو تو اس کی جان بچانے کے لیے اپنا خون دینا شرعاً بالکل جائز ہے. تو یہاں پر یہ قرضہ لینا کیسے ناجائز ہو جائے گا؟ یہاں تو ضرورت تھی. اور یہ سوچنا کہ جی اسٹنٹ ڈلے گا تو پھر پتہ نہیں زندہ رہے نہ رہیں. میرے خود ہمارے کچھ ریلیٹیو میں 10 سال اسٹنٹ ڈلے ہوئے ہیں, 10 سال سے زندہ ہے ماشاءاللہ, اور صحت والی زندگی گزار رہے ہیں. اس لیے اس قسم کے فتوے از خود جاری نہ کریں, یہ غلط ہوتا ہے. بہن فرماتی ہیں جو کسی پہ جادو ٹونا کرے اس کا انجام کیا ہے؟ بہت برا انجام ہے, کیونکہ جادو ٹونے کے اندر اکثر شرکی اور کفریہ کلمات ہوتے ہیں, بلکہ کوئی جان بوجھ کے کروائے تو کرنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج اور کروانے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اس شخص پہ جادو ٹونا ہے؟ یقینی سی بات ہے بس کسی کے بتانے سے. یہ بڑی مصیبت ہے کہ جادو ٹونا ہے یا نہیں ہے, یہ غیبی امر ہے, ایک مخفی امر ہے, جس میں یقینی طور پہ کوئی اپنی رائے نہیں دے سکتا. یقینی طور پر, ضنی طور پہ ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے جادو ٹونا ہو, لیکن پھر دکان کیسے چلے گی؟ پرفیکٹ طریقے سے بتانا ہوگا ضرور آپ پہ جادو ٹونا کرایا ہے اور آپ کے ددیال کی طرف سے کروایا. اوہو پھپھو, فوراً پھپھو پہ ذہن چلا گیا. اتنے یقینی انداز سے ایک غیبی امر کے بارے میں جو بتا رہا ہے, سمجھ لیجئے وہ غلط آدمی ہے. ایسے سے تو علاج ہی نہ کروائیں. ہر ایک کوئی جادو ٹونا نہیں کر سکتا ہے. جادو ٹونا کوئی آسان کام نہیں ہے. آپ مطلب ہم لوگ سمجھتے ہیں ہر چیز جادو ٹونا, کوئی آسان کام ہے جادو ٹونا کرانا, ایسا نہیں ہوتا ہے. تو لہٰذا کسی کے کہنے پر آپ نے یقین کر لیا کہ جادو ٹونا ہے, اور اب آپ اس کا انجام بتا دیں, اور شبہ ہے پھپھی پہ, تو اب پھپھی کا انجام یہ ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی آپ کے بارے میں کہہ دے, جو بہن نے ہمارے کوشچن کیا کہ آپ نے جادو ٹونا کرایا اپنے بیٹے پہ, کیا کریں گی آپ؟ قسمیں کھائیں گی کہ نہیں؟ اور کوئی کہے ہمیں تو کسی عامل نے بتایا ہے اور آپ نے جادو ٹونا کرایا, اب آپ جہنم میں جائیں گی. کلمہ تجدید ایمان کریں, تجدید نکاح کریں, پھر کیا ہوگا؟ اس لیے اس قسم کی چیزوں کو بنیاد بنا کر کسی پر الزام لگانا ٹھیک نہیں ہے. یہ بھائی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے زوجہ کو ریٹرن ایک طلاق دی, وہ پیگننٹ تھیں, تو ان کی عدت کیا ابھی سے سٹارٹ ہو جائے گی, یا یہ طلاق, ویسے انہوں نے پوچھا طلاق ابھی پڑ جائے گی یا جب عدت گزرے یعنی پیگننسی ختم ہوگی پھر 3 حیض ہوں گے پھر طلاق پڑے گی؟ تو بھائی جان طلاق تو جیسے آپ نے الفاظ زبان سے نکالے نا, یا کسی کو کہا کہ طلاق لکھ دو, فوراً طلاق پڑ جاتی ہے, اور آپ کی زوجہ کی عدت بھی سٹارٹ ہو گئی, اور یہ عدت بس بچے کی پیدائش تک رہے گی. جیسے ہی بچی پیدا ہوگی عدت ختم ہو جائے گی. اس کے بعد 3 حیض کا کوئی تعلق نہیں. 3 حیض اس کے لیے ہوتے ہیں کہ جو عورت پیگننٹ نہ ہو. اگر پیگننٹ ہیں, اب فرض کر لیں کہ عورت کا 9واں مہینہ چل رہا تھا, اب آپ نے طلاق دی, اگلے دن ہی بچہ پیدا ہوا, عدت ختم ہو جائے گی. اور یا پھر جیسے ابھی آپ نے 2 یا 3 مہینے کہے تو ابھی 6 مہینے تک عدت چلتی رہے گی.
اور میری گزارش یہ ہے، بس ہم تو کبھی مشورہ بھی دے ہی دیتے ہیں کہ اپنے جھگڑوں کو خدارہ ایسے موقعوں پہ تو دائمیں کر لیں. ایک بچی پیگننٹ ہے، ٹھیک ہے عورت کی غلطی ہوگی، 99.99% اس کی غلطی ہوگی، لیکن اس کی کیفیت اور حالت دیکھیں. اس وقت صدمے میں مبتلا کرنا جس کا اثر بچے پہ بھی پڑے گا. پھر وہ بچی جب پیدا ہوگی تو ایک مطلقہ ماں کی بچی پیدا ہوگی، وہ جیسے شعور حاصل کرے گی باپ کہاں ہے، کیا ہوا تھا. یہ کیوں خواہ اپنے بچوں کو ذہنی اذیت میں مبتلا کرتے ہیں؟ اپنی خواہشات کی تکمیل، اپنی پریشانی، اپنی تکلیف آپ کی ہے، بچوں کی ذہن پر کیا بوجھ پڑے گا، ان پہ کیا منفی اثرات مرتب ہوں گے، وہ کتنے لوگوں کے تانے سہیں گے، وہ لوگوں کی سوالیہ نگاہوں کا کیسا سامنا کریں گے، انہیں اسکول کالج میں جواب دینے میں کیا مشکلات پیش آئیں گی. ان کی پریشانی نہیں ہے. تو خدارہ پیار محبت سے رہیں، مل کر رہیں، ختم کر دیں اپنے جھگڑوں کو اور پیار سے رہ کر اپنے بچوں کے لیے زندگی گزاریں. یہ سب سے بیسٹ ہے. ایک انہوں نے کہا کہ اگر ہم سو کر اٹھیں فجر کے بعد تو کیا ہم چاش اشراق پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں. بہت ہی عجیب کویسچن یہ بہن نے کیا، کیونکہ 1000 دفعہ اس کا جواب دے چکے ہیں اور یہ بہن ہماری ماشاءاللہ ریگولر کالر ہیں. بالکل جب آپ اٹھے ہیں اشراق کا وقت اشراق پڑھیں گے، چاش کا وقت چاش پڑھیں گے. ایک شخص نے قرض لیا ہاؤس بلڈنگ سے، تو اب ان کا انتقال ہو گیا، ورثہ کیا کریں؟ کیا مکان واپس کریں یا اس کو کنٹینیو رکھیں؟ دیکھیں مکان واپس کرنے کی حاجت نہیں، اس قرض کو کنٹینیو رکھیں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، پھر مکان پہ آپ بعد میں قبضہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وہ اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائے. آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو شادی شدہ ہیں میاں بیوی کو ایک دوسرے کی قدر کرنے، ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض جاننے اور خاص طور پہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کے لیے اپنے تمام جھگڑے ختم کر دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.